سے یہی فرمائیں گے چھوڑ دو اس کو، یہ میرا امتی ہے، اس کو جنت میں بھیجو، اس کو بھی آنے دو ادھر، ایسے ہی فرمائیں گے۔ کئی حدیثیں ہیں، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے دائیں پائے کے ساتھ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے، ایک ہفتہ گزر جائے گا، قیامت کے دن کا ایک ہفتہ گزر جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں میں اللہ کی اتنی تعریفیں کروں گا اور وہ کلمات اسی وقت اللہ میرے ذہن میں ڈالتا جائے گا، میں اللہ کی تعریفیں کرتا رہوں گا، تب جا کے اللہ اجازت دیں گے کہ میرے پیغمبر اتنی دیر ہوگی، مانگے جا رہے ہیں، تعریفیں کیے جا رہے ہیں، ارفع رأسک، ذرا سر تو اٹھائیں میرے پیغمبر، سل مانگیے تو عطا کیا جائے گا آپ کو، واشفع تشفع، آپ سفارش کریں آپ کی مانی جائے گی۔ اللہ اجازت دیں گے تب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے نا کہ یا اللہ میرے فلاں امتی کو معاف کر دے، یہ ہوگا طریقہ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں یا اللہ ہند کی مغفرت فرما دے، میرے اور آپ کے لیے یا دنیا کے کسی مسلمان کے لیے جو بعد میں آئیں، شفاعت نصیب ہو یا نہ ہو، قیامت کے دن بھی حضور نے یہی فرمانا ہے۔ ان صحابہ کرام کے بارے میں تو رب سے میرے نبی دنیا ہی میں درخواستیں کر رہے ہیں، یا اللہ معاویہ کی مغفرت فرما، ابو سفیان کی مغفرت فرما، ان کے لیے تو شفاعت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا ہی میں فرما کے گئے ہیں۔ آخرت والی شفاعت پہ یقین ہے، دنیا والی میرے نبی کی دعاؤں پہ یقین نہیں ہے کہ جن کے لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت کی دعائیں کی ہیں ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ ہم اور آپ، اللہ آپ سب کو، مجھے بھی بار بار روضہ اطہر کی حاضری، زیارت، صلاۃ و سلام کی سعادت نصیب فرما دیں۔ جو وہاں سے ہو کر آتے ہیں کیسے مزے لے لے کر آپ کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، میں نے جنت البقیع دیکھا ہے، میں نے وہ سنہری جالی دیکھی ہے، میں اس مقام پہ کھڑے ہو کر سلام پڑھ رہا تھا، میں نے ریاض الجنہ دیکھا ہے، میں نے صفہ کا چبوترا دیکھا ہے، میں نے وہ کنواں بھی دیکھا ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے خرید کر کے یہودی سے مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا۔ جو چیزیں وہ دیکھ کر آتا ہے کتنا فخر سے بتا رہا ہوتا ہے۔ وہ چیزیں دیکھی ہیں نا، صحابہ وہ ہیں جنہوں نے میرے نبی کو دیکھا ہے، جنہوں نے میرے نبی کو دیکھا ہے، میرے نبی سے مصافحے کیے ہیں، مصافحے ہاتھ ملائے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کسی کو میرے نبی نے پھر گلے بھی لگایا ہے، کسی کے لیے تو میرے نبی نے یوں کیا کہ ادھر سے ہاتھ پکڑ کے سینے سے لگایا وزیریا، پھر اس کو چھوڑ کے ادھر سے عمر، ادھر ابو بکر، ادھر سے حضرت عمر کو پھر سینے سے لگایا وزیریا، تم دونوں تو میرے وزیر ہو، پھر حضور عینیا، تم تو دونوں میری آنکھیں ہو۔ یہ وہ صحابہ ہیں، میرے آپ کے لیے کتنا بڑا اعزاز ہوتا ہے، میری بہن بیٹی کا نکاح ہو اور ہمارے علاقے کا کوئی مفتی صاحب آ جائے نکاح پڑھانے کے لیے، ہم کتنے فخر سے بتاتے ہیں میری بہن بیٹی کا نکاح مفتی صاحب نے پڑھا ہے۔ اور کیا خیال ہے ان صحابہ کرام کے بارے میں جن کی بہن بیٹیوں کے نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائے؟ وقت کا بڑا عالم اور مفتی ہمارے والد کے، ہمارے کسی بزرگ کے جنازے میں آ جائے، ہم فخر سے پھولے نہیں سماتے، فخریہ بتاتے ہیں۔ ان صحابہ کرام کے کیا کہنے جن کے جنازے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائے۔ کوئی ہے صحابہ کرام کا جو مقابلہ کر سکے؟ کوئی ہے ان کے شان اور مرتبے تک کوئی پہنچ سکے؟ بکواس کرنا تو بہت آسان ہے، اعتراض کرنا بھی آسان ہے، الزام لگانا بھی آسان ہے۔ دنیا کی آنکھیں چونکہ ابھی کھلی ہیں، یہ بند ہوں گی، اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، تب جا کے پتہ چلے گا، تب جا کے پتہ چلے گا کہ اللہ کے ہاں ان صحابہ کرام کا کیا مقام ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تشریف لے گئے، ایک صحابی تھے دیہات کے رہنے والے، وہ تازہ سبزی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کبھی کبھی بھیجا کرتے تھے، ان کے اپنے کھیت تھے، سبزیاں خود اگاتے تھے۔ مدینہ پھر بھی اس دور کا ظاہر ایک شہر ہی تھا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار گئے تو دیکھا کہ وہ سبزی بیچ رہا ہے، اس کو نہیں پتہ تھا کہ حضور تشریف لا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پیٹھ کے پیچھے سے آئے، اور پیچھے سے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پکڑ لیا۔ وہ آواز لگا رہا تھا نا، مثال کے طور پر دھنیا لے لو، مرچی لے لو، فلاں چیز لے لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پکڑ فرمایا یہ غلام لے لو۔ پکڑا ہوا ہے حضور نے، اس کی پیٹھ کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے کے ساتھ لگی ہے۔ جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پکڑا اور آواز لگائی اس غلام کو لے لو، کوئی ہے اس کو لینے والا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ اتنا بے قیمت ہے، اس کو کوئی بھی نہیں خریدے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری قیمت کا تو ہمیں پتہ ہے، اللہ کے ہاں تیرا کتنا اونچا مقام ہے۔ صحابہ کرام کی تو میں اگر یہ لے کے بیٹھ جاؤں تو بہرحال میرا تو ایمان تازہ ہوتا ہے۔ میں صحابہ کے تذکرے پر میں اکثر کہا کرتا ہوں ہمارا ان سے کوئی رشتہ نہیں ہے نا، وہ ہمیں کیوں پیارے لگتے ہیں بتاؤ؟ میرے نبی کے صحابی ہیں، جس کو نبی سے محبت ہوگی وہ نبی کے صحابہ سے بھی محبت کرے گا۔ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور انس ہوگا وہ میرے نبی کے شاگردوں سے بھی محبت کرے گا، میرے نبی کے دامادوں سے بھی محبت کرے گا، میرے نبی کے سسرال سے بھی محبت کرے گا، میرے نبی کے خاندان اصحاب رسول ان سب سے محبت کرے گا، کیونکہ وہ میرے نبی کے کچھ لگتے ہیں، ہمارے کچھ نہ لگے۔ نسبت چونکہ ان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، ہمارا سب کچھ ان پہ قربان۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی یہاں پر باتیں آئی ہیں اور ان کی بیعت کا تذکرہ تھا۔ آگے جو سورت شروع ہوتی ہے سورہ صف 61 نمبر پر، یہ نازل ہوئی ہے 109 نمبر پر مدینہ منورہ میں۔ اس سورت کی ابتدا میں جہاد اور قتال کے بارے میں بیان فرمایا گیا، اور فرمایا کہ اللہ کے ساتھ جو وعدے کرو اس کو پورا بھی کیا کرو، یوں نہیں ہے کہ زبان سے کچھ کہتے ہو عملی طور پر کچھ کرتے نہیں۔ انہی آیات میں وہ آیت بھی ہے جو ابھی آپ نے نماز کی پہلی رکعت میں جو تلاوت سنی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور خوشخبری کہ انہوں نے بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، میں تورات کی تصدیق کرتا ہوں، اور میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں اپنے بعد آنے والے احمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ 3 باتیں یہاں بیان فرمائی ہیں حضرت عیسیٰ نے۔ انی رسول اللہ الیکم، میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ عیسائی کیا کہتے تھے؟ یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ اسی ایک جملے میں ان کی تردید ہو گئی کہ میں بیٹا نہیں ہوں بلکہ بھیجا ہوا رسول ہوں۔ اس رسول کے بارے میں بھی بات آ گئی کہ اللہ دنیا میں سے نبوت کے لیے اچھے سے اچھا بندہ چنتے ہیں، پھر اس کو نبوت عطا فرماتے ہیں۔ یہودی الزام لگاتے تھے نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام ولد الزنا ہیں، ان کا باپ نہیں ہے۔ ان کی تردید کر دی کہ چونکہ یہ رسول ہیں، رسول اللہ محترم بندے کو بناتے ہیں، ان کی تردید کر دی۔ اور جو خوشخبری انہوں نے سنائی وہ یہ تھی کہ میرے بعد ایک رسول آئیں گے جن کا نام ہوگا من بعد اسمہ احمد، احمد ان کا نام ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان لی اسماء انا محمد و انا احمد، میرے کئی نام ہیں، محمد بھی میرا نام ہے، احمد بھی میرا نام ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ دنیا میں میرا نام محمد ہے، آسمانوں پر میرا نام احمد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو خوشخبری سنا کر کے محمد کہتے ہیں جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو۔ میں نپے تلے جملے بولنا ہوں۔ محمد اس کو کہتے ہیں پوری روئے زمین کائنات میں جن کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو، اور احمد ان کو کہتے ہیں جو سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا ہو۔
گویا اللہ نے معاہدہ کر لیا، زمین پر آپ میری تعریف کرتے رہیں، آسمان پر میں آپ کی تعریفیں کرتا رہوں گا۔ اور اس کی ایک جھلک میں سورہ محمد کے خلاصے میں سنا بھی چکا ہوں۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا واقعی سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والے ہیں؟ اس کا ثبوت امت کے پاس آج بھی موجود ہے۔ نماز کے ہر رکن میں اللہ اکبر، کس کی تعریف ہے؟ اللہ کی تعریفیں۔ کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ الذی، کس کی تعریفیں؟ حتیٰ کہ باتھ روم سے نکلنے کے بعد الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی، کپڑے پہنتے وقت الحمدللہ الذی کسانی، یعنی ہر موقع پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اللہ کی تعریفیں کی، امت کو بھی اللہ کی تعریف سکھائی ہے۔ پوری کائنات میں سب سے زیادہ تعریف کرنے والے کو احمد کہا جاتا ہے، جس نے اللہ کی تعریف کی ہو۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ تعریف کی اللہ تعالیٰ کی، اس لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ یہ میری خوشخبری ہے، میرا نام ہے، مرزا کہتا ہے میرا نام ہے غلام احمد۔ یہ جو عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری سنائی ہے یہ میرے بارے میں ہے، ان کا نام تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا مرزے کی عقل کام نہیں کرتی، یا اس کے ماننے والے کتنا بڑے دنیا کے جاہل اور بے وقوف ہیں؟ اس کا نام احمد ہے یا غلام احمد ہے؟ مرزے کا نام غلام احمد، غلام احمد یعنی احمد کا غلام۔ کسی نے اس سے کہا او ظالم تیرا نام احمد تو نہیں ہے، اس نے کہا نام میرا احمد، یہ غلام ویسے ہی لگا ہے۔ تو اس نے کہا میرا نام، میں اللہ ہوں۔ اس بندے نے کہا میں اللہ ہوں۔ اس نے کہا اللہ؟ اس نے کہا نام تو میرا عبداللہ ہے، عبد بس ایسے ہی لگا ہے۔ سمجھے نہیں؟ اس نے کہا میرا نام ہے نا غلام احمد، غلام ایسے ہی لگا ہے، ہوں میں احمد۔ تو اس نے کہا کہ نام تو میرا عبداللہ ہے، عبد بس ایسے ہی لگا ہے، ہوں میں اللہ ہی، اور میں اللہ فیصلہ سناتا ہوں کہ تو سب سے بڑا دجال اور کافر ہے۔ تو ایسے کو ایسے ہی ملتا ہے نا۔ پھر مرزا قادیانی کی یہ بکواس ہے خامخواہ کی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جو بشارت اور خوشخبری سنائی ہے، تورات انجیل کے اگرچہ بگڑی ہوئی شکلیں، تحریف شدہ نسخے بائبل کے آج بھی جو دنیا میں موجود ہیں، جس شکل میں بھی ان میں بھی آج تک وہ چیزیں موجود ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں سنائی ہیں اور خوشخبریاں سنائی ہیں۔ ایک خوشخبری اللہ نے یہ بھی سنائی ہے کہ ایک وقت آئے گا اللہ سارے ادیان پر دین اسلام کو غالب کر کے رہے گا۔ جہاں پر علمی دلائل برہان کی بات ہے، آج بھی مذہب اسلام تمام مذاہب پر غالب ہے۔ اور جہاں پر باقی غلبے کی بات ہے، دعا کیا کریں اللہ ہمیں وہ دن دکھائے۔ وعدہ ہے اللہ کا، اسلام غالب ہو کر رہے گا، ہم دیکھ پائیں نہ دیکھ پائیں، اسلام کا غلبہ یقینی ہے، اس میں شک کرنے والا مسلمان بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی کی عقل آج کام نہیں کرتی اور وہ کہتے ہیں کہ یہود اتنا غالب ہیں اور عیسائیت یوں چھائی ہوئی ہے اور ہندو یوں ہیں اور فلاں، اللہ جب چاہیں گے حالات بھی سازگار ہو جائیں گے، اللہ کے دین پر مر مٹنے والے بھی آ جائیں گے اور اسلام غالب آ کر رہے گا۔ ایمان والوں کو ایک تجارت اللہ نے سکھائی ہے کہ اگر تجارت کرنی ہے تو ایمان والوں ایک تجارت میں بتاتا ہوں تمہیں، حل ادلکم علی تجارہ، اس تجارت کا نفع کیا ہوگا؟ اللہ تمہیں عذاب سے نجات دیں گے، مغفرت بھی ہوگی، جنت میں داخلہ بھی ملے گا، اللہ مدد بھی کریں گے، تم کافروں پر غالب بھی آ جاؤ گے۔ کرنا کیا ہے یا اللہ؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کرنا یہ ہے کہ یؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول پر کامل ایمان ہو، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، جہاں کہیں اللہ کے دین کو تمہاری مدد کی ضرورت ہو، جان کے ذریعے اور مال کے ذریعے اس جہاد میں حصہ ڈالو۔
فائدہ اس تجارت کا یغفر لکم من ذنوبکم، یعنی اللہ گناہ بھی معاف کر دیں گے، اور اگلی آیات میں فرمایا کہ اللہ جنت کا داخلہ بھی دیں گے، کافروں پر غلبہ بھی دیں گے، یہ سب کچھ ملے گا۔ بات یہ ہے کہ اللہ کامل یقین نصیب فرما دے تو یہ ساری چیزیں ایک ایماندار کے سمجھنے کے لیے کافی ہیں۔ اتنی بات آج کافی ہے، زندگی باقی تو سورہ جمعہ سے انشاءاللہ کل خلاصہ عرض کریں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔